عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کئی جمعوں سے بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، محبوب الہی بھی ہیں، محبوب کائنات بھی ہیں، اور خود بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ تمہاری محبت، تمہاری جان، تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس پر بات جاری تھی تو بات یہاں پہنچی کہ آپ کیوں نہ محبوب ہوں، محبت کے جو اسباب ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے کے موجود تھے۔ ان میں سے دو جمعے پہلا سبب جمال بیان کیا کہ کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی چیز حسین نہیں، اس واسطے آپ کے ساتھ ہی محبت
ضروری ہے۔ اس پر حدیثیں سنائی تھی۔ بات تو یہ لمبی ہوتی جاتی ہے، لیکن مختصر کر کے ذرا آگے، محبت کا دوسرا سبب کمال ہے۔ جس میں بھی کمال ہوگا، لوگ خواہ سے محبت کریں گے۔ کمال تو جانور میں بھی ہے، وہ تو اس میں بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مرغے میں یہ کمال ہے، اس بکرے میں یہ کمال ہے، اس بیل میں یہ کمال ہے، تو انسان میں پھر کمال ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال کی ہر نوع عطن طور پر موجود تھی۔ ان میں سے ایک کمال اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، یہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے افضل تھے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ نون میں ارشاد باری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پکی بات ہے کہ آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سورہ نون 38واں پارہ۔ اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ رکنے کے۔ تو جو آدمی تعلیمات قرآن کے مطابق چلے گا، وہ سب سے بڑے اخلاق والا بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اے میرے محبوب، آپ بالکل سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، جس پر ہم نے چلانے کے لیے آپ کو بھیجا، اور کتاب بھیجی اور پیغمبر بھیجے، اور جس میں انسان کی کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو آپ بالکل اسی سیدھے راستے پر چلے آ رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ آپ ہدایت مستقیم، صراط مستقیم پر چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جو آدمی اپنے کام سے کام رکھے، اس کو دفتر میں جانا ہے، سیدھا دفتر میں جائے گا، اس سے فارغ ہو کر سیدھا گھر میں آئے گا۔ اس نے دکان پہ جانا ہے، سیدھا دکان پہ جائے گا، دکان سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آئے گا۔
جس کام میں سیدھا وہاں جاتا ہے اس سے سیدھا گھر آتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ادھر ادھر نہیں گھومتا پھرتا، سیدھا اپنے مقصد کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ بالکل سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ جس کی دعا ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ تو سیدھے راستے پر چل ہی رہے ہیں۔ اس سے اور کیا کمال ہے۔ پھر ایک آدمی ہے صرف اپنے آپ کو ٹھیک رکھتا ہے، سیدھے راستے پر ہے، وہ بھی کمال ہے، لیکن جو خود بھی سیدھا چلتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، ان کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک اور کمال کا اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے محبوب صرف آپ ہی صراط مستقیم پر نہیں چل رہے، آپ دوسرے لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور چلاتے ہیں، انگلی پکڑے۔ کیا کمال، صراط مستقیم۔ اس مضمون کی تو آیتیں کئی ہوتی ہیں، میں ایک ایک آیت اس مضمون پر، ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے۔ صراط مستقیم حق ہے، تو اس واسطے ایک اور آیت میں فرمایا اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ واضح حق پر چل رہے ہیں۔ وہ جو صراط مستقیم ہے وہ حق بھی ہے، صراط مستقیم پر آپ چل رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیتیں آپ کو اس میں سے اخلاق نبی بیان کیے جا رہے ہیں۔ خیر خواہی، امت کی کتنی خیر خواہی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابھی میں خطبے میں آیت پڑھی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، لوگو تمہارے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر آئے ہیں، عظیم الشان پیغمبر آئے ہیں، وہ تمہاری جنس سے ہیں، جنوں سے نہیں، ملائکہ سے نہیں، کسی اور مخلوق سے نہیں، من انفسکم، تمہاری جنس سے ہیں۔ ہر نبی جتنے بھی پیغمبر آئے سب انسان کی جنس میں سے تھے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ایک مستقل موضوع ہے۔ سب پیغمبر کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، نماز ان پر فرض تھی، روزے ان پر فرض تھے، جو امت پر ہیں ان پر بھی ہیں۔ تو فرمایا ہم نے تمہارے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر بھیجا ہے، وہ تمہاری جنس میں سے ہے، وہ انسان ہے۔ انسان تو اور بھی ہیں، فرمایا ٹھیک ہے انسان اور بھی ہیں، لیکن ایسا انسان کائنات میں کوئی نہیں، ایسا عظیم الشان ہے انسان ہے۔ یہ انسان ہے نا، لیکن عام انسانوں پر کیا اثر، بعض لوگ جو ہیں کہ انسان کی نفی اس واسطے کرتے ہیں کہ اپنے کرتوت اور اپنے جیسے لوگوں کے حالات کرتوت دیکھی کہتے ہیں یہ انسان تو ایسے ایسے کام کرتا ہے، اور یہ تو بھائی اس نے اپنے اندر کمیاں پیدا کر لی ہیں نا،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جوہر رکھے ہیں، یہ تو فرشتوں کو مات دے سکتا ہے، فرشتے پیچھے رہ جائیں، اتنا آگے نکل سکتا ہے ہر انسان۔ اللہ نے کمال رکھے انسان کے اندر، اس کو ضائع کرے اس کی مرضی۔ عظیم الشان تمہاری جان میں سے ہیں، تمہارے نفسوں میں سے ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دے، جس میں تمہاری مشقت ہو، جس چیز میں تمہاری پریشانی ہو، وہ اللہ کے نبی کو تم سے زیادہ پریشان کرتی ہے، گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جس مشقت میں تم پڑتے ہو، اللہ کے پیغمبر دیکھ کر غمگین ہو جاتے ہیں، ان کو عزیز مانا گراں گزرتی ہے۔ بچہ بیمار ہو، بچے کو تکلیف ہے، تو والدین سے پوچھیں ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بھاگے بھاگے ڈاکٹر بلاؤ، پیسے ڈھونڈو، دوائی لو، کھلاؤ کوئی اچھی چیز، نہیں پیسہ ادھارے لو، جو کچھ کرو۔ اس بچے کو جتنی تکلیف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو والدین تکلیف محسوس کر رہے ہیں وہ بچے سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، لوگو ایسے عظیم الشان پیغمبر تمہارے اندر ہم نے بھیجے ہیں جن پر تمہاری تکلیف تم سے زیادہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کو تمہارے اوپر حرص ہے۔ آپ جیسا کہ دنیا کی چیزوں میں ہم حرص کرتے ہیں، مال اور آ جائے، گھر اور بن جائے، پیسہ اور آ جائے، تنخواہ اور بڑھ جائے، دکان اور چل جائے، حرص ہوتا ہے انسان کو، ضرورت پوری بھی ہو رہی ہے کہتے ہیں اور ہو اور ہو اور ہو۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کے مال میں حرص نہیں کرتے تھے، وہ حرص ان کا تھا لوگوں میں کہ ان میں زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو کے جنت میں چلے جائیں۔ حریص علیکم، ان کو حرص تھا تمہارے اوپر کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد پھر ایمان کی اس راہ پر مضبوطی سے استقامت کے ساتھ چلو، تاکہ آگے آنے والی منزلیں تمہاری آسان ہو جائیں، مرتے ہی آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں، دنیا کی جو مشقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کیونکہ جو آدمی استقامت کے ساتھ چلتا ہے اس کو فرشتے آ کے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے پاس آ کر یہ نوید سناتے ہیں تمہارے اوپر نہ کوئی غم ہے، نہ غم کھانا، نہ خوف۔ کیا کریں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، جس خوشخبری جس جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، مرنے کے بعد تم اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیا کتنی شان ہے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اولیاء اللہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ کے ولی ہیں فلانے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم میرے ولی ہو تو میں بھی تمہارا ولی ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں، یہ ایمان لائیں گے اللہ ان کا دوست ہے۔
اور اس کے دوست ہیں، یہ دوستی مبارک ہو، یہ دوستی بنانی چاہیے۔ ہم دنیا کے دوست بناتے پھرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بگاڑے پھرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کر رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سن لو، تمہیں اب مرنے کے بعد وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور جو تم منگاؤ گے وہ بھی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ ہم جنت تمہیں مہمانی کے طور پر دے دیں گے۔ تو اللہ کا پیغمبر حرص کرتا ہے اس بات پر کہ ہر ایک بندہ اللہ کا ولی بن جائے اور اللہ کی جنت میں چلا جائے اور مزے کرے۔ حریص علیکم، یہ تو تم سب پر، کافروں پر بھی حرص کرتے ہیں کہ وہ بھی ایمان لائیں، اور جب کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور جو ایمان لاتا ہے پھر مومن اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس کے ساتھ تو رؤوف الرحیم، جو رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں، اپنے پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم بن جاتے ہیں۔ رؤوف الرحیم، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کتنے اچھے اخلاق، کتنے اونچے اخلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ لوگوں، ایمان والو، کان کھول کے سنو، اللہ کا پیغمبر مومنوں کے ساتھ مومنوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ کوئی آدمی اپنے لیے اتنا شفیق نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا پیغمبر مومن پر شفیق ہوتا ہے۔ النبی، قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو اللہ کا نبی امت کا باپ ہے، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے، بڑی مہربانی کرتا ہے، خود پریشانیاں اٹھاتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، اپنے لیے گھٹیا کپڑا لے لے گا، کہتے ہیں بچے کے لیے اچھا کپڑا لے جاؤں۔ آپ سوکھی روٹی کھا لے گا، بچے کے لیے دودھ لے جاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں مزدور آدمی ہوتا ہے، شاید سارا دن کماتا ہے، ہاں بچے کے لیے کچھ لے کے جانا ہے، دودھ لے کے جانا ہے۔ وہ کھا تو وہاں بھی سکتا ہے، وہاں خوش روٹی کھا لے گا ایسے ہی، لیکن بچے کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو فرمایا اتنا خیال والدین اپنی اولاد کا نہیں رکھتے جتنا کہ اللہ کا نبی اپنی امت کا خیال رکھتا ہے۔ ایسے نبی ہے، پھر اس سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ایسے نبی سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو محبت کا نام صرف لفظ نہیں ہے کہ ہاں محبت ہے، محبت اس کو کہتے ہیں کہ بس ہاں جیسے وہ کہیں وہی ہم کریں۔ وہ کہہ کے بیٹھ نہیں گئے، کہا بھی ہے اور کر کے دکھایا بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری امت کے لوگوں 5 نماز پڑھو، آپ نے 5 نمازیں پڑھ کے امامت کر کے دکھایا ہے، اور اس کے ساتھ نفلی نماز اتنی پڑھتے تھے، اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اتنے لمبے کرتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، ورم
تھوڑی سی دیر کے لیے غرم نہیں آتے، لمبا قیام ہو، کب آئیں گے؟ ایسی نمازیں پڑھتے، ایسے روزے رکھتے، وصال کے روزے رکھتے۔ امت کو منع فرمایا آپ رات دن کو روزہ رکھیے، رات کو بھی چلے جاتے اور ہر روز رکھی جاتے، کبھی ناغے کرتے، مختلف انداز میں روزے رکھتے۔ امت سے کہا نہیں، ایسے نہیں کرنا، شفقت۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جو ایک بہترین راہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے ہمیں دی ہے، ہم اس صراط مستقیم پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں۔ یہ دنیا تو چھوڑ ہی جانا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، کسی نے کہا آئے تھے جس کام کو، بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا تو خالی دونوں ہاتھ۔ کس کام کو آئے تھے ہم؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس واسطے پیدا کیا تھا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیسے کریں؟ فرمایا ہم اپنا پیغمبر بھیج دیتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا بھی اور آپ کو کر کے دکھائے گا بھی۔ شادیاں کی ہیں، شادی ویسے کریں، کیوں پریشان ہوتے ہیں لوگ؟ شادیاں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، بیٹے ہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ رشتہ ایسا نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ اس کے لیے بہت کچھ، اتنے جہیز، یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے، پھر بعض دفعہ بچے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر پریشانی اور بڑھ جاتی ہے، پھر رشتہ عمر بڑی ہو جاتی ہے، پھر رشتے ویسے بھی نہیں آتے کہ اتنی عمر ہو گئی۔ آسان طریقہ ہے شادیوں کا، آسان ہر کام کا، جو بھی کام دیکھیں آپ، شریعت کا جو طریقہ ہے وہ سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ کیونکہ شریعت اللہ کے نبی بھی نہیں بنائی، شریعت اللہ نے خود بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے شریعت۔ اور کیوں نہ آسان ہو، کیوں نہ کامل ہو، شریعت بھی کامل، اللہ کا بھیجا ہوا نبی بھی کامل، اور جو بندہ اپنے رسول کی اتباع میں زندگی گزارے وہ بھی کامل ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کی آپ نے تربیت کی، صحابہ اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اور لوگوں پیچھے آنے والے، قیامت تک لوگ آنے والوں، یہ میرے صحابہ، یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے چلیں۔ قرآن بھی کہتا ہے مہاجر اور انصار اور جو لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، مہاجر اور انصار کے بعد والذین آمنوا اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جو ان کے پیچھے چلے گا، کیونکہ یہ نبی کے پیچھے چلتے ہیں، پھر ہم نبی سے بھی راضی، مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی، قیامت تک آنے والے ان کے پیچھے جو ہیں لوگ چلنے والے، ان سب سے راضی۔ اللہ ہم سب سے راضی۔ آمین۔ وأقول قولي هذا والحمد لله۔